بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب میں سے غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی پڑھیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے: اے نا سمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ہر وقت غم زدہ اور پریشان رہتا ہے۔ تیری اس افسردگی و دیوانگی نے مجھے اداس کر رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو ہی بتا کہ آخر اس تکلیف کا علاج کیا ہے، تاکہ میں اس پر عمل کر کے سکون حاصل کر سکوں۔ غالب اپنی غزل کی اس مطلع میں اپنے ہی دل سے مخاطب ہے کہ اگر تو تکلیف میں مبتلا ہے تو اس درد کا مداوا بھی تو ہی کر سکتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر بڑے خوبصورت انداز میں محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم محبوب کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ محبوب ہے کہ اسے ہم پر ترس ہی نہیں آتا، وہ پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتا۔ ہم اسے ایسے چاہنے والے ہیں اور وہ ہمیں دھتکارنے والا ہے۔ اے پروردگار، تو ہی بتا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اے اللہ، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے پیار میں پورا ڈوب چکا ہوں، مگر وہ مجھ سے ہر لمحہ بیزاری کا اظہار کرنے سے نہیں چوکتا۔ نیکسٹ ہے: میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ میں بھی اپنے شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں، میرے منہ میں بھی زبان ہے۔ اے محبوب، میں اپنے حرف مدعا اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر زبان کھولی تو ناراض ہو جائے گا، اس لیے چپ چاپ بیٹھا ہوں۔ میری بھی خواہش ہے کہ تم بھی مجھ سے میری دلی آرزو پوچھو، میرا حرف مدعا پوچھو اور مجھ سے جان سکو کہ میرا حسب آرزو کیا ہے۔ غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے اپنا مدعا اور منشاد دریافت کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: ہم کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں محبوب کی بے رخی، بے مروتی نے مار ڈالا ہے۔ ہم ہیں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے رات دن کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں توقع ہے کہ ہمارا محبوب ہماری طرف پیار بھری نظروں سے ضرور دیکھے گا۔ ہم اس محبوب سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو لفظ وفا سے بھی ناواقف ہے۔ شاعر دراصل بیان کرتا ہے کہ اس کا محبوب جفا پیشہ ہے اور وفا کے مفہوم سے بھی نابلد ہے، مگر وہ اس سے وفا کی تمنا رکھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سے وفا کی خواہش ہے جو وفا کے خوگر نہیں ہیں۔ پانچویں شعر: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے: اے انسان، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آئے، ان کی مشکلیں آسان کرے۔ جب کوئی انسان کسی سے بھلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھلا کرو، تمہارے ساتھ بھی بھلا کیا جائے گا۔ خدا رسیدہ بندے کی دلی تمنا بھی یہی ہے کہ دوسروں سے بھلائی کی جائے، بس درویش کی دوسروں سے ہمدردی سے پیش آنے ہی کی صدا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے: جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی کے لیے
اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے رات دن دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ میں دعا کی اہمیت سے واقف ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری دعا ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور میرا محبوب مجھے ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جس طرح ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب پہ اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اپنی دعا میں بھی فقط اپنے محبوب کی خوشیاں ہی مانگتا ہے تاکہ اپنے محبوب کو خوش و خرم دیکھ کر اسے بھی خوشی و مسرت کی دولت حاصل ہو۔ نیکسٹ شعر ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری کوئی قدر و قیمت اور حیثیت و وقت نہیں، میں تجھے چاہنے والا ہوں۔ میری دلی خواہش و تمنا آرزو یہی ہے کہ تجھے حاصل کر لوں، تو مجھے خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھ پہ ضرور مہربان ہوگا۔ ویسے بھی اگر کوئی چیز مفت ملے تو اسے حاصل کر لینے میں کیا حرج ہے، اس لیے مجھے بھی قبول کر لو۔ دراصل شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ میں بے مول ہوں مگر بے وقت چیز بھی اگر مفت ہاتھ آ جائے تو برا سودا نہیں ہوتا، اس لیے میری ذات کو قبول کر لو۔ شاعر اپنی ذات کو اپنے محبوب کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اشعار کی تشریح سنی، مجھے امید ہے کہ آپ بار بار پڑھیں گے اور اس کو ذہن نشین کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔